بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے مخصوص فضائل۔ رمضان المبارک کے شب و روز کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جو اللہ کی بے پناہ رحمتوں سے خالی ہو۔ جس طرح موسلا دھار بارش ہوتی ہے، ایسے ہی رمضان شریف کی ہر ساعت میں رحمت و برکت کی برسات ہوتی رہتی ہے۔ جب جس کا جی چاہے اپنے نیک مقصد اور فائدے کے لیے اس میں نہائے اور فائدہ اٹھائے۔ رمضان المبارک کے تمام اعمال کے اہتمام کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور تراویح نہیں پڑھتے تو آپ کے روزے میں نور نہیں آئے گا۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور فرض نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں تو پھر ایسا بھوکا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ کبھی روزہ رکھتے ہیں اور کبھی نہیں رکھتے تو آپ سے بڑا محروم اور ظالم کون ہے؟ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو پھر آپ کے روزے کا نور کہاں رہا؟ روزے کی اس عبادت کا اثر آپ کی زندگی پر کہاں پڑ سکتا ہے؟ اگر آپ بحالت روزہ گالی گلوچ، غیبت و چغل خوری میں مبتلا رہتے ہیں تو پھر اس معصیت اور حرام کاری کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنے روزہ کو کس منہ سے اللہ کے دربار میں پیش کریں گے؟ آپ اللہ کے حکم کی ناقدری کرتے ہیں۔ اسی حرکت کرنے سے کیا آپ اللہ کی نگاہ میں اچھے اور خوش نصیب ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا ایسی صورت میں اللہ کی رحمت کا دروازہ اپنے لیے بند نہیں کر رہے ہیں؟ روزہ ہے، اللہ کا عظیم حکم ہے، اس کے بغیر آپ سدھر نہیں سکتے۔ روزہ حیوان کو انسان بنا سکتا ہے، بشرطیکہ آپ پورے مہینے کا روزہ رکھیں۔ روزہ آپ کے اندر کی تمام حیوانی اور گندی صفات کو اسی طرح باہر نکال پھینک دے گا جس طرح آگ لوہے کی تمام زنگ کو دور اور صاف کر دیتی ہے۔ روزہ کی برکت سے آپ کے اخلاق پاکیزہ ہوں گے۔ مہمان خصوصی۔ ہم اپنی اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی حکومت خصوصی مہمان ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے تو اسے خصوصی مقام پر ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس کا ایئرپورٹ میں داخلہ اور خروج بھی خاص راستے سے ہوتا ہے جہاں سے عام مسافروں کا گزر ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے ہی قیامت کے دن روزہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے مہمانان خصوصی ہونے کا شرف و اعزاز حاصل ہوگا، اور جس مخصوص دروازے سے یہ ضیاف الرحمن یا مہمانان الہی جنت میں داخل ہوں گے وہاں سے کسی دوسرے کا گزر ممکن نہیں ہوگا۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازے کا نام باب الریان ہے جس سے قیامت کے دن روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے سوا اس دروازے سے دوسرا کوئی داخل نہ ہونے پائے گا۔ کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں؟ وہ اٹھیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوسرا کوئی وہاں سے داخل نہ ہو سکے گا، اور جب وہاں داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر اس سے کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ شفاعت صیام و قرآن۔ سال کے 12 مہینوں میں سے روزہ والا دنوں یا ان کے روزوں کو اور کتب سماویہ میں سے قرآن کریم کو یہ شرف حاصل ہے کہ قیامت کے دن یہ دونوں ہی اللہ کے حضور بندہ مومن کے لیے شفاعت کریں گے کہ اللہ اسے بخش دے، اور ان کی شفاعت رائے گاہ جانے والی بھی نہیں ہوگی بلکہ قبول کی جائے گی، جیسا کہ شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے اور قرآن بندے کے لیے مغفرت کی سفارش کریں گے، اور روزہ کہے گا، اے پروردگار، میں نے دن کے وقت تیرے اس بندے کو کھانے پینے اور قضائے شہوت سے روکے رکھا، اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما، اور قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، تو ان دونوں کی اس کے بارے میں کی گئی سفارش قبول کی جائے گی۔ ابواب جنت و رحمت کا کھلنا۔ ماہ رمضان المبارک کی فضائل و برکات میں سے ہی ایک یہ بھی ہے کہ اس ماہ کے دوران اللہ تعالی جنت و رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم، دارمی اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے
کھول دیے جاتے ہیں۔ ابواب جہنم اور شیاطین کا بند ہونا۔ ماہ رمضان المبارک کی برکات میں یہ بھی مذکور ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں نار جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو بیڑیاں پہنا کر بند کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد پر آسمان، جنت یا رحمت کے دروازوں کا کھولا جانا اور جہنم یا نار جہنم کے دروازوں کا بند کیا جانا اور سرکش شیاطین کو قید و بند کیا جانا، یہ سب اس ماہ کی فضیلت اور روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتیں ہیں۔ جنت و رحمت یا آسمانوں کے دروازوں کے کھلنے اور ابواب جہنم اور شیاطین کے بند ہونے کا مفہوم ہے، یا اس بست و گشاد کا مطلب کیا ہے؟ اس سلسلے میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس حدیث کے الفاظ کا ظاہری اور حقیقی معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ واقعی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور یہ سب اس ماہ مبارک کی عظمت و حرمت کے لیے ہے، اور شیطانوں کو اس لیے قید و بند میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ روزہ دار مومن و مسلمانوں کو ورغلا بہکا نہ سکیں اور انہیں کوئی دینی ایذا نہ پہنچا سکیں، اور اس حقیقی معنی کی طرح ہی الفاظ حدیث کا مجازی مفہوم بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثرت ثواب، عفو و کرم اور شیاطین کے بہت کم بہکانے کی طرف اشارہ ہے۔ ماہ رمضان، ماہ قرآن۔ ماہ رمضان المبارک کی فضائل و برکات کا تذکرہ اس وقت تک نامکمل رہتا ہے جب تک کہ ان میں اس بات کا ذکر نہ آ جائے کہ اس ماہ مبارک کو ہی یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا، تو گویا یہ ماہ رمضان ماہ قرآن بھی ہے کہ اسی ماہ کی ایک برکت، عزت و قدرت والی رات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دستور حیات قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں واقع بیت العزت تک نازل فرمایا، اور پھر وہاں سے 23 سال کے دوران تھوڑا تھوڑا کر کے حسب موقع اور حسب ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا جاتا رہا۔ چنانچہ سورہ دخان آیت 3 تا 5 میں ارشاد الہی ہے، ہم نے کتاب قرآن کریم کو ایک بڑی ہی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، اور ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اسی رات میں معاملہ کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر 1000 ماہ سے زیادہ اجر و ثواب۔ رمضان المبارک کی جس ثواب رات میں اللہ تعالی نے قرآن کریم نازل فرمایا، اسے اللہ تعالی نے 30ویں پارے کی سورۃ قدر میں لیلۃ القدر والی رات قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح الامین جبرائیل اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں اور پوری رات طلوع فجر تک قیام کرتے ہیں۔